جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا، توجہ کریں یہ نقطہ، خواتین کو اپنے گھروں میں جا کے حتماً سنائیں یہ بات۔ روایت میں ہے، ہم ایام فاطمیہ میں یہ روایت پڑھنی تھی لیکن وہاں باز پہنچی نہیں ہماری۔ جناب سیدہ جب حالات بی بی کے رحلت کے خود محسوس ہونے لگے بی بی کو کہ اب وقت میرا کم رہ گیا ہے، تو جناب اسماء بنت امیس کو بلا کر کہا کہ یہ جس طرح عورتوں کی تشییع ہوتی ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، لا احب جنائز النساء، یہ عورتوں کے جنازے جس طرح اٹھائے جاتے ہیں یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو جناب اسماء پوچھتی ہیں کہ کیسے اٹھائے جاتے ہیں اور کیسے آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ بی بی نے فرمایا یہ جو ایک تخت کے اوپر، چارپائی کے اوپر جنازہ ڈال کے اور عورت کا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں اور پھر لے کے جاتے ہیں، اور وہ جنازہ چونکہ حرکت کرتے ہیں تو ہلتا ہے، اور بی بی فرماتی ہیں کہ ان عورت کے جسم کے سارے نشیب و فراز اس میں نظر آتے ہیں، یعنی نہ بھی ہلیں تو بھی نظر آتے ہیں، اور جب جنازہ چلتا ہے تو وہ جسم ہلتا ہے، جسد میت کا ہلتا ہے۔ اور بی بی فرماتی ہے مجھے بہت معیوب لگتا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے اس طرح سے عورت کا جنازہ اٹھایا جائے۔ تو جناب اسماء فرماتی ہیں پھر آپ کو کیسے لگتا ہے؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ جب میرا جنازہ اٹھاؤ اور آپ موجود ہوئیں تو اس وقت میرا جنازہ جب اٹھایا جائے گا تو ان کو بتانا یا آپ خود کرنا یہ اہتمام کہ میرا جنازہ ایک تابوت میں رکھا جائے جو سائیڈوں سے بند ہو اور چادر میرے جسم سے اوپر ہو، تاکہ میرا جسم جنازے میں نظر نہ آئے۔ جب اوپر چادر ڈالتے ہیں وہ نشیب و فراز نظر آتے ہیں۔ وہ بی بی کی پیروکار عورتیں، بی بی تو وفات کے بعد بھی اپنے جسم کے اندام محسوس ہونا پسند نہیں کرتی، اور آپ زندگی میں جو کپڑے پہنتی ہو، ٹائٹ لباس پہنتی ہو، اندام نمایاں کرتی ہو، بدن نمایاں کر کے چلتی ہو۔ خوب یہ ادب حضرت زہرا نے بتایا ہے، فرمایا مجھے پسند نہیں ہے اس طرح سے جنازہ اٹھایا جائے، باقی اوپر چادر پڑی ہوتی ہے لیکن اس چادر کے اوپر بدن کے ابھار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ موت کے بعد بھی جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے موت کے بعد بھی تن عریان پسند نہیں ہے کہ میرا جسم عریان ہو جائے، آپ حسین کے نام پر ننگے ہو جاتے ہو۔ اس امام کو جو زندگی میں تو دور بعید بات ہے کسی نے جسم امام، تن امام نہیں دیکھا کسی شخص نے، پوری تاریخ پڑھ لے کسی نے رسول اللہ کا جسم دیکھا ہو، مرد نے یا عورت نے، کسی نے امیر المومنین کا جسم دیکھا ہو، قمیض اتاری ہو امیر المومنین لوگوں کے سامنے، کسی معصوم نے امام حسین کا، امام حسین نے پھٹا ہوا لباس پہنا تاکہ موت کے بعد بھی میرا تن عریان نہ ہو۔ یہ ادب سیکھیں ہم ائمہ اطہار سے، اپنی جذباتیت میں بے محو نہ ہو جائیں ہم۔ جناب سیدہ فرماتی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ جلباب اس پردے کو کہتے ہیں جو بالکل کھلا ہوتا ہے، ڈھیلا ہوتا ہے، اور نہ صرف جلد چھپاتا ہے بلکہ لباس کو بھی چھپاتا ہے۔ جلباب جلد چھپانے والا لباس شلوار اور قمیض ہے جیسے ہم پہنتے ہیں، عربوں کے اندر وہ اور لبادہ ہے جو جلد چھپاتا ہے۔ جلباب جلد نہیں چھپاتا، جلباب پہنے ہوئے لباس کو چھپاتا ہے۔ آخری اوڑھنی جو انسان اوڑھتا ہے یعنی دیکھنے والے کو، اور جلباب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کشادہ ہو، یہ کھلا ہو، یہ لمبا ہو، اور اس کے اندر جسم کے نشیب و فراز بالکل ختم ہو جائیں، بالکل لٹکا ہوا ہو نیچے، یہ جلباب ہے۔